ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے بھی لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ ناظرین، میں مرزا کفیل بے کیفی آج نجی ریسٹورنٹ پہ موجود ہوں۔ میرے ساتھ اس وقت جنرل سیکرٹری پی ایم میں موجود ہیں ڈاکٹر حفیظ الرحمان۔ ڈاکٹر صاحب، ویسے تو آپ پہ جو عدم اعتماد پیش کی گئی ہے اس کا 18 نکاتی موقف ہے، لیکن 1 ملین کا گھپلا کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اتنا فنڈ ہوتا ہے پی ایم اے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ایم اے کا فنڈ جو ہے نا وہ میکسیمم بھی کبھی گیا ہے نا، میرے خیال 5 لاکھ سے زیادہ نہیں گیا۔ اور زندگی میں 79 سے سیاست کر رہا ہوں، آج تک فائنانس سیکرٹری کا میں نے عہدہ کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ موجودہ پی ایم اے میں جو سگنیٹری ہیں، ایک پریزیڈنٹ پی ایم اے ہیں اور ایک فائنانس سیکرٹری ڈاکٹر ولید بٹ صاحب ہیں، اور ایک دوسرا اکاؤنٹ ہے پی ایم اے ہاؤس کمیٹی کا جس میں سگنیٹری پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور ساتھ فائنانس سیکرٹری ہوتا ہے اور ساتھ پی ایم اے ہاؤس کمیٹی کے چیئر پرسن، جس اکاؤنٹ کو بند ہی کر دیا گیا اور پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بار بار مطالبے کے میرے کے، لیکن انہوں نے اس کو رینیو نہیں کروایا۔ تو جہاں تک 1 ملین کا ہے، کسی جگہ پہ حالانکہ جہاں میرے سگنیچر ہونے بھی چاہیے ووچر پہ، وہ بھی میرے آج تک نہیں کسی نے کروائے۔ کسی جگہ ثابت نہیں کر سکتے میرے سگنیچر ہوں، بلکہ پی ایم اے سے میں نے پیسے لینے ہیں جو پی ایم اے پنجاب کو شیئر اپنی جیب سے دیا۔ تو یہ جنہوں نے ایلیگیشن لگایا ہے وہی ثابت کریں گے اس کو کہ کیا 1 ملین کا گھپلا ہوا ہے، اتنا بجٹ بھی تھا، کیا میرا کوئی رول ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو ہدایت دے، جھوٹ بولنا ایک گناہ کبیرہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق دے۔ میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو تاریخ پیش کی گئی ہے اس کی تحریر جو ہے وہ ہماری سکرین پہ ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ پی ایم اے کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، پی ایم اے کے جو اصول ہیں اس کو بالا طاق رکھ کے۔ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے مجھے استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میری ڈیزگنیشن اس وقت میں چیف کنسلٹنٹ اور ضلع جیلم میں سب سے سینئر موسٹ آفیسر ہوں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں۔ تو میری ڈیزگنیشن یا میری مسز کی ڈیزگنیشن، وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ رہی ہیں، اب ریٹائر ہو گئی، میں اپنے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں، اور سارے دوست احباب معاشرے کے جس بھی طبقے سے ہوں شروع سے میری عزت کرتے ہیں، اور ڈاکٹرز کا تو میں بے حد ممنون ہوں کہ جنہوں نے مجھے 6 سال بطور پریزیڈنٹ الیکٹ کیا، 6 سال بطور جنرل سیکرٹری، اور یہ اب 8ویں مرتبہ میں جنرل سیکرٹری کے طور پر منتخب ہوا ہوں۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ذاتی میں نے کیا مقصد لیا۔ میں نے تو پیسہ بھی بہایا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی قربان کیا، وقت کی بھی قربانی دی۔ یہ انہوں نے ثابت نہیں کیا کہ کس جگہ پہ یہ میں نے ذاتی مقصد حاصل کرنے کی کوشش کیا۔ البتہ جو پریزیڈنٹ پی ایم اے ہیں انہوں نے ان سب کو نوٹسز بھیجے ہیں کہ جو ایلیگیشنز ان کو پروو بھی کریں۔ جو ایلیگیشن لگاتا ہے پروو کرنا بھی اسی کا کام ہوتا ہے۔ لیٹ اس سی کہ یہ پروو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ڈاکٹر صاحب، تحریر کے مطابق آپ پہ الزام ہے کہ آپ تنظیم میں انتشار اور گروپ بندی کرتے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ تو میرے خیال میں پریزیڈنٹ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایکٹیویٹی پورے سال میں ایسی نہیں کی جس میں پریزیڈنٹ صاحب میرے ساتھ نہیں ہوتے، ان کو ڈیو ریگارڈ دیتے ہیں۔ البتہ یہ جو میرے مخالفین ہیں انہوں نے جتنی بھی ایکٹیویٹیز کی، پی ایم اے کے پریزیڈنٹ کا کبھی نام نہیں لکھتے، کبھی ان کا صدارت نہیں رکھتے۔ یوم آزادی 14 اگست کو وہ پی ایم اے ہاؤس میں گئے، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہماری پاکستان چیس سوسائٹی پنجاب کی تھی جس کے وہ ممبر بھی ہیں، میں جنرل سیکرٹری پنجاب ہوں۔ وہ اس میٹنگ میں نہیں آئے کہ نہیں کوئی مجھے یہ نہ سمجھے کہ میں بائیکاٹ کرتا ہوں، میں ڈاکٹر شہزانہ صاحبہ کی ایکٹیویٹی جشن آزادی کے سلسلے میں جاؤں گا، اور ان کو کرسی تک نہیں پیش کی، ان کو ایک طرف بٹھائے رکھا جو تصاویر سے بھی یہاں تھا، اور انہوں نے اس کی وہ مذمت بھی کی کہ میرے ساتھ جو انہوں نے 14 اگست کو کیا انتہائی برا کیا۔ اسی طرح محفل میلاد منعقد کی، کسی جگہ ڈاکٹر عدنان نجب کا یہ نام ہی نہیں لکھتے۔ میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ اختلاف ہے، میرے مخالف ہیں ڈاکٹر عدنان نجب صاحب، تو انتہائی ایک شریف النفس ہیں، پہلی دفعہ پریزیڈنٹ بنے ہیں، نہ وہ کسی کے خلاف ہیں۔ چلیں ڈاکٹر عدنان نجب صاحب کو نہ پروٹوکول دیں میری وجہ سے، لیکن ایٹ لیسٹ بائی ورچو آف ڈیزگنیشن ان کو ایز اے پریزیڈنٹ تو پروٹوکول دیں نا جو ان کا بنتا ہے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے دفتر میں جو کلینک چلانا ہے وہ جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری ہے، وہ بند ہو گیا ہے، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جہاں تک ویلفیئر کا کلینک ہے وہ ذمہ داری ہوتی ہے کمیٹی کی، جو ویلفیئر کمیٹی ہوتی ہے یا پی ایم اے ہاؤس کمیٹی کی ہوتی ہے۔
تو یا پریزیڈنٹ نے سپروائز کرنا ہوتا ہے. مجھے تو کسی کمیٹی کی میٹنگ میں بلاتے نہیں, نہ میں کسی کمیٹی کا ممبر ہوں. جب میں صدر رہا ہوں, سارے جیلم کو پتہ ہے کہ تاریخ میں اتنا اچھا پی ایم ہے اس میں ویلفیئر کلینک نہیں چلا جتنا ویلفیئر کلینک ڈیلی بیسس پہ اسپیشلسٹ بیٹھتے تھے, مریضوں کا معائنہ کرتے تھے, تو وہ چلتا رہا. تو جب ان کا دور ہوا انہوں نے باقاعدگی سے نہیں چلایا. ہاں اکا دکا کبھی کیمپ لگائے, اس میں سے بھی وہ مریض نکال کر پرائیویٹ کلینکس میں لے جاتے تھے. لوگوں کا یہ ایلیگیشن تھا کہ جی 4 قدموں پہ ڈی ایچ کو ہاسپٹل میں مفت سہولیات ہیں, سے سہولت کے تحت ایڈمیشن بھی مفت ہوتا ہے. تو اس کو چھوڑ کر یہاں پی ایم اے ہاؤس میں وہی کنسلٹنٹس ڈی ایچ کو کہ یہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیں, میرے نہیں خیال میں کسی طرح کی جسٹیفیکیشن ہے. جب گورنمنٹ تنخواہ بھی دیتی ہے, ڈی ایچ کو ہاسپٹل کے اسپیشلسٹ بڑی اچھے طریقے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ڈی ایچ کیو میں, ان کو وہیں پہ دینی چاہیے. تو پرائیویٹ پتہ آپ کو اسپیشلسٹ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ پرائیویٹلی اپنا ٹائم دے سکیں. ہاں ڈاکٹر کرنل یعقوب صاحب میری وجہ سے اسکن اسپیشلسٹ کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں, ڈاکٹر میجر ریاض قمر صاحب دیتے رہے ہیں, ڈاکٹر نعیم غفار صاحب دیتے رہے ہیں. تو اس وقت جو نعیم غفار صاحب ہیں ویلفیئر کلینک ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے صدر ہیں, کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں یا مجھے دکھا دیں یا ان کو نوٹسز ہوئے کسی جگہ ثابت کر دیں کہ جنرل سیکرٹری کا بھی کوئی رول ہے, یا جنرل سیکرٹری کو تو کسی کمیٹی میں نہ رکھا ہے اور نہ ہی کسی کمیٹی کی میٹنگ میں مجھے بلاتے ہیں. تو میرے ساتھ تو انہوں نے فرام دا ڈے ون انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, تو انتہائی غلط رویہ, نامناسب رویہ رکھا ہوا ہے. امن گروپ کی طرف سے جو ہمیں تحریریں واٹس ایپ پہ ہمیں سینڈ کی صحافیوں کو, اس پہ یہ بھی الزام تھا کہ آپ نے عدم اعتماد کی تاریخ پیش ہونے کے بعد شور شرابہ کیا اور دھمکیاں دی ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ جب میٹنگ ختم ہو گئی تھی نا, میٹنگ ختم ہونے کے بعد تھوڑا سا کلیش ہوا تھا, تو وہ کہتے ہیں, اب مجھے نہیں یاد ہے کہ غصے میں, کہ جی ڈاکٹر طاہر عتیق چغتائی کو میں نے مولوی کہا, حالانکہ میں کا لفظ نہیں استعمال کرتا. البتہ یہ جو انہوں نے اپلیکیشن دی ہیں پریزیڈنٹ صاحب کو کہ جی انہوں نے مولوی صاحب کو کہا, بھائی جن کو نہیں بھی پتا ان کو بھی یہ بتا رہے ہیں, حالانکہ وہ انتہائی شریف النفس ہیں. میرے نہیں خیال میں میرے منہ سے ان کے لیے مولوی کا لفظ نکلا ہے, لیکن اگر نکل بھی گیا ہے میں ان سے بھی معذرت کھاؤں کہ ایسے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے. لیکن اب ان کو بیچارے کو, شریف بندے کو بدنام کرنا, بار بار یہ ورڈ یوز کرنا اپلیکیشنز میں, جہاں پہ انگلش کی کئیوں کو شاید سمجھ نہ آتی ہو, اردو میں ڈاکٹر صاحبہ نے یہ لکھا کمپلینٹ میں کہ جی انہوں نے کہا جی مولوی ہے. حالانکہ میرے نہیں خیال میں وہ ایسا بندہ ہے, شریف النفس ہے. اگر میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ ان انٹینشنلی نکلا ہو تو میں معذرت کھاؤں. ڈاکٹر صاحب 3 دفعہ جنرل سیکرٹری رہ چکے ہیں آپ, 3 دفعہ صدر رہ چکے ہیں, ابھی 4تھی دفعہ آپ کا جنرل سیکرٹری کا ٹنڈور جو ہے وہ جاری ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ عدم اعتماد ممبران سارے اس میں بیٹھیں گے یا ایگزیکٹو باڈی بیٹھے گی؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آرٹیکل 21 کے تحت 1/3 ایگزیکٹو باڈی ممبرز وہ ایگزیکٹو باڈی ممبر کے خلاف موو چلا سکتے ہیں. پہلے نمبر پہ یہ آرٹیکل جو ہے نا وہ آفس بیئر پہ اپلیکیبل نہیں ہے. لیکن اگر آپ بھی سمجھدار ہیں سارے لوگ, یہ ایسے جیسے ڈاکٹرز کو امپلائی سیکرٹری ہیلتھ کرتا ہے, ہمارا ایم ایس یا سی او ان کے خلاف ریکمنڈیشن دے سکتا ہے, لیٹر لکھ سکتا ہے, لیکن وہ ان کو نکال نہیں سکتا. جو ہائرنگ اتھارٹی ہوتی ہے وہی فائرنگ اتھارٹی ہوتی ہے. 749 ویلڈ ووٹرز تھے, جس میں سے آپ بھی اس دن ایز اے ریپ آف یہ پریس کلب وہاں پہ تشریف فرما تھے. 650 کے قریب لوگوں نے ووٹرز نے رائے حق دہی استعمال کیا, تو میکسیمم ووٹ مجھے پڑے جو مجھے جنرل سیکرٹری الیکٹ کیا. اب یہ اختیار بھی انہی کے پاس ہے کہ وہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ مجھے ریموو کر سکتے ہیں. یہ انٹرپریٹیشن غلط کرتے ہیں کہ شاید ایگزیکٹو باڈی ممبرز کی 2/3 میجارٹی 21-22 میں مجھے ریموو کر سکتی ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل کہ مجھے ووٹ کاسٹ کرنے والے 650 اور 22 بندے جو مجھے ریموو کر دیں. باقی رہ گیا کہ جہاں ایمبیگیوٹی ہے وہ قانون کی تشریح کون کر سکتا ہے, وہ کانسٹیٹیوشن میں بڑا واضح ہے کہ کون کون قانون کی تشریح کر سکتا ہے اور انٹرپریٹیشن کیسے کر سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ آپ اس کو کامیاب ہونے دیں گے یا اپنے گروپ کے حوالے سے کوئی صلاح مشورے آپ کے جاری ہیں؟ آج بھی ایک میٹنگ تھی, یا آپ عدالت کا رخ کریں گے, کیا کریں گے؟ آج بھی جو میٹنگ تھی اس میں ڈسکشن ہوئی, میں نے اس میں بھی واضح کیا کہ چونکہ انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے سامنے پیش کی,
اور اس میں ایک بندہ نہیں ہے کہ سب کے بہاف پہ جس نے بلیک اینڈ وائٹ میں یہ پیش کی ہو. 14 کے 14 بندے اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں. وہ پریزیڈنٹ صاحب نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں کہ وہ اپنے ایویڈنس بلیک اینڈ وائٹ میں ایفیڈیوٹ پہ ڈیولی اٹیسٹڈ بائی اوتھ کمشنر دیں. جب وہ دیں گے پھر پریزیڈنٹ صاحب نے اس میٹنگ میں بھی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب یہ سارے ایویڈنسز دیں گے پھر وہ لیٹر وہ مجھے جاری کریں گے کہ آپ اپنے ڈیفینس میں اس کا کیا کہتے ہیں. جب ابھی تک تو جو ڈیٹ گزری ہے ایک لیڈی ڈاکٹر کی گزری ہے وہ اپنی ڈیٹ پہ نہیں آئیں اور کبھی امکان ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اور میں آج آپ کو 100% یقین سے کہہ سکتا ہوں ان میں سے کوئی بھی ایفیڈیوٹ پہ اپنے ڈیفینس نہیں پیش کرے گا. البتہ اگر انہوں نے کوئی ایویڈنسز دیے تو ایویڈنسز پڑھ کر اس کے مطابق میں اپنا جواب دوں گا. یہ پھر پریزیڈنٹ کی ثوابدید ہے یا جنرل باڈی میٹنگ میں ان کی ثوابدید ہے کہ اس کے بارے میں جو قانون کہتا ہے قانون کے مطابق چلیں گے. نہ پہلے ہم قانون سے کبھی علیحدہ ہو کر چلے ہیں نہ انشاءاللہ تعالیٰ اب, کیونکہ یہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان میں سے کوئی بھی اتنا نہیں ہے کہ جس نے اتنا ٹائم اور خون پسینہ دیا ہو. میں پہلی دفعہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے PMA JLM کی تاریخ میں نومبر 94 فار 95-96 جنرل سیکرٹری منتخب ہوا تھا. 22 کی تعداد میں پوری ایگزیکٹو تھی, 21 ہمارے منتخب ہوئے تھے. میرے ساتھ ڈاکٹر زبیدہ خاتون پریزیڈنٹ تھی. پھر 2007-8 میں جنرل سیکرٹری, پھر 9-10 میں جنرل سیکرٹری, پھر ایک الیکشن ہارا 10-12 ووٹوں سے. پھر اس کے بعد 11 جنوری 2013 کو جوائنٹ سٹاک والوں نے الیکشن کرایا, وہ جیت گیا. پھر انفارچونیٹلی بیلٹ پیپر پھٹ گئے. اس کے بعد کنزیکٹیو 6 سال میں پریزیڈنٹ رہا. اب باوجود میری بیماری کے ڈاکٹرز کمیونٹی کا میں انتہائی تہہ دل سے ممنون ہوں. مجھے امید نہیں تھی کہ سیکرٹ بیلٹ میں جس میں الیکشن کمیشن بھی میرے مخالفین کا ہو, وکٹ بھی ان کی ہو اور جو بلے گیند بھی ان کی اپنی ہو, گراؤنڈ بھی ان کی ہو, اس کے باوجود مجھے الیکٹ کر لیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں جو بھی راستہ اختیار کروں گا وہ قانون کے مطابق, چونکہ میں اپنے آپ کا تو نقصان کر سکتا ہوں, میں PMA کا نہیں کر سکتا. اگر کوئی PMA میں ڈاکٹر دعویٰ کرے کہ اس نے باؤنڈ ہو کر تنظیمی طور پر اتنی خدمات سر انجام دی ہوں تو میں سیاست چھوڑنے کو تیار ہوں. کوئی یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا فلاں کیا, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ تنظیمی نظم و ضبط کے تحت زندگی کے تقریباً 14 سال ایک تنظیم کو دے دینے, آدھی زندگی اس میں گزر جاتی ہے. تو جس تنظیم کو میں نے اتنا ٹائم دیا ہو اور تنظیم نے مجھے عزت بھی بڑی دی ہے جس کی وجہ سے میں ڈاکٹرز کمیونٹی کا ممنون ہوں, تو قانون سے بالا ہو کر میں کوئی کام نہیں کروں گا. جی بالکل, یہ ڈاکٹر رفیع صاحب ہیں جی, جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسیشن ضلع جہلم کے. ان کا کہنا ہے کہ تنظیم اور قانون سے بالاتر ہو کر میں کوئی کام نہیں کروں گا. اس حوالے سے ہم مزید بھی ڈاکٹر صاحبان سے ولاغ کرتے رہے. ولاغ تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.